الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری رشتے ضروری نے نہ یار نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار انہیں دن حشر دے بخشش لئی سرکار اے لیک دے لوہے تے پنجانو جے مننا لیک دے لوہے تے پنجانو جے مننا ہونے نیک بھی مامان دے کردار ضروری نے ہونے نیک بھی مامان دے کردار
نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار چھڑ یار کدورت نو ایویں مار نہ ٹکراں تو چھڑ یار کدورت نو ایویں مار نہ ٹکراں تو پنجانو جے مننا پھر چار ضروری نے پنجانو جے مننا پھر چار نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار نا رشتے ضروری نے نا یار اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس حمد و ثنا تو بعد عدیہ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ سابق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پکیدہ بارگاہ عشق و محبت پیار خلوص ذوق شوق شعور دے نال پھل پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک دا بے حد و بے حساب مرتبہ شکر ہے کہ جس نے اپنے پاک گھر وچ بیٹھن دی سعادت عطا فرمائی دعا ہے کہ رب العالمین سانو سب نو ایمان والی زندگی اللہ ایمان والی موت عطا فرمائے آج دے جمعۃ المبارک دے اندر میں نماز دے حوالے دے نال جناب دی خدمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے سچے فرمان پیش کرن دی کوشش کرانگا دعا کرو اللہ رب العالمین حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ 3-4 جمعے تک جاری ساری رہے گا نماز دے حوالے دے نال باہر والیاں لائٹاں والو ساریاں اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرماندہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز جیڑی ہے بے حیائی اور برے کماں تو منع کر دی نماز بندے نو بے حیائی اور برے کماں تو منع فرمان دی یہ اللہ دا قرآن ہے اور یہ اندر اگر کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے تو مسلمان رہ رہتا ہے حضور دی بارگاہ عرض کیتی گئی کہ آقا فلانا بندہ نماز بھی پڑھتا ہے تے غلط کام بھی کرتا ہے وہ دے بارے کی خیال ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آہستہ آہستہ یہ دی نماز جڑی ہے یہ دے برے کام بھی چھڑا دے گی سمجھ آئی ان داڑھی والا بندہ چور نہیں ہوتا کدی کدی چور بھی داڑھی رکھ لیندے ہیں کی خیال بندہ کہ جی کئی بندے اکثر جملہ بول دیں جی نمازاں پڑھنی ہیں یہ کرنا وہ کرنا بھی نماز یہ تو نہیں کہندی کہ برے کام کرو کی خیال ہے یہ گل کرن والے نو سوچنا چاہیے ہے اسی کیڑا جملہ بولن لگے ہاں حضور نے ایسا جملہ بولن تو منع فرمایا ہے یعنی عرض کی تھی کہ آقا حضور بندہ غلط کام بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے دے واسطے کی حکم ہے
تو پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایدی نماز برے کماں تو انہوں باز کر دے گی. تو اسی جناب الٹے معاملات کرنے ہیں، اپنے لوگ بہادری سمجھنے ہیں، لیکن یہ بہادری نہیں بلکہ بندہ اپنا بیڑا غرق کرتا ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ نماز ہے. ہن بے شمار روایات نے، میں 3-4 جمعے نماز سے انشاءاللہ گفتگو کرنی، بڑی محبت دے نال تساں سماعت کرنی. حضور نے فرمایا کہ نماز جڑی ہے وہ میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. اکھاں دی ٹھنڈک ہے. جڑا نمازی حضور دی محبت دے اندر نماز ادا کردا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیاں اکھاں نوں ٹھنڈک پہنچ دی. قرۃ عینی بالصلاۃ، حضور فرمایا قرہ ٹھنڈک عینی میری اکھاں دی بالصلاۃ نماز. وہ کتنا خوش قسمت امتی ہوئے گا جڑا نماز دے ذریعے نبی پاک نوں ٹھنڈک پہنچا رہا ہے. سامعین محترم سنیں جی، ایسی برکات نے یہ برکتاں اور کسی عمل اندر نہیں جڑیاں نماز اندر نے، کیونکہ نماز فرض عین ہے اور پہلا اسلام دا عمل نماز. سمجھ آئی؟ اللہ دی وحدانیت تے ایمان رکھن تو بعد، حضور دی رسالت تے ایمان رکھن تو بعد سب تو پہلا عمل نماز ہے. نماز واسطے پیسہ نہیں نہ خرچ ہوندا. روزہ بعد چے، حج بعد چے، زکات بعد چے، انہاں دے اندر کمی ہو سکتی. کمی کی ہو سکتی ہے کہ بندہ بیمار ہو جائے تو انہوں چھوٹ ہے کہ روزہ چھٹ دے، ٹھیک ہوئے تو پھر پیسے نہیں تے حج تے نہ جائے. کی خیال ہے؟ پیسے نہیں دے یعنی تیرے تے زکات نہیں بن رہی تے زکات نہ دے تو گناہگار نہیں. لیکن نماز کسے کھاتے بھی بندہ نہیں چھڑ سکتا. مرد تے ویسے ہی نہیں چھڑ سکتا. بخار ہوئے، ہاں یہ ہے کہ بندہ بے ہوش نہ ہوئے، وہ تے غشی تاری نہ ہوئے، ذہنی توازن ہوتا. اگر پاگل ہے تو پھر تو انہوں نماز معاف ہے، وہ کہتا ہے ہی پاگل ہے، انہوں صرف نماز معاف ہے. باقی کسی بھی صورتحال چ مرد نوں نماز معاف ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک صحابی نے عرض کی تھی آقا کو نصیحت فرماؤ. کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس خیال کے ساتھ نماز پڑھو کہ موت سامنے ہے. موت سامنے ہے اور دنیا کو چھوڑ رہے ہو، گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. حضور فرمایا کہ نماز واسطے کھڑے ہو تو یہ سمجھنا کہ موت سامنے ہے اور تو زندگی دی آخری نماز پڑھ رہے ہیں، تو دنیا چھڑ رہے ہیں. ساڈا سب تو سستی والا عمل ہی نماز ہے. سب تو زیادہ سستی والا عمل ساڈا نماز ہے. ایڈیاں ایڈیاں سونیاں مساجد نے، مسجداں بے آباد نے. مسجد بنانا کمال نہیں، انہوں آباد کرنا کمال. ساڈے پیر صاحب آندے نے پیراں نوں بلانا کمال نہیں، پیراں نوں سامبھنا کمال ہے. بلا تے کو ہر کوئی لوے گا کہ میں فلانے پیراں نوں بلانا وڈے ہو، پیراں دے نال 50-60 بندے ہونے نے، پیراں دے بہن کھلون لئی کچھ نہ کچھ تے کرنا پینا. یہ ہے کہ مسجد بنا لینا کمال نہیں، مسجد نوں آباد کرنا کمال ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس خیال کے ساتھ نماز پڑھو کہ موت تمہارے سامنے ہے.
اور پھر فرمایا کہ تسی دنیا نو چھڑ رہے ہو، دنیا نو چھڑ رہے ہو. پھر کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا تیرے دل و دماغ اندر ایک خیال ہوئے کہ تیری زندگی دی آخری نماز. سنو میری سرکار دے دیوانے ہو، بے شمار روایات نے. حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً نے جیڑی میں حدیث جناب دی خدمت پیش کرن لگا کہ تسی پہلی مرتبہ سنو گے. سنی بھی ہوئے گی، ہو سکتا کسے سنی بھی ہوئے. حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کسی صحیفے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑھا ہے. آندھے نے جڑا موسیٰ علیہ السلام سے نازل ہوئے نا تو رات او دے کچھ صحیفے او دے چند صفحے او دے اندر آندھے نے میں پڑھے ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ 2 رکعت نماز ہوگی. پوری مستی دے نال تے مزے دے نال گل سننا اللہ رسول دے فضل نال دل آباد ہوئے گا. حضور دی گل ہے ہی مزہ ہے، حضور دی گل چ ہے ہی سکون ہے. اگر بندے نو سکون نہیں آندا حضور دی گل سن کے تو سوچے سمجھے کہ مینوں کیوں نہیں سواد ملدا. کرن والا کوئی ہوئے جڑا مرضی ہوئے، لیکن بات ہی ہے کہ بندہ کون ہوئے، ایمان والا ہوئے اور اس چیز نو محسوس کرے. کوئی بھی بات کرنا والا ہوئے پر ہوئے تے حضور دا. سنیں موسیٰ علیہ السلام 2 رکعت نماز ہوئے گی. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام حضرت کعب بن احبار آندے نے میں ایک کسی صحیفے اندر پڑھیا جڑا موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہویا. کی پڑھیا کہ جس کو میرا محبوب رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت پڑھا کریں گے. اے موسیٰ 2 رکعتاں ہون گیاں، میرا محبوب بھی پڑھے گا تے او دی امت بھی پڑھے گی. فرمایا او جڑی نماز ہے او فجر دی نماز ہوئے گی. فجر دی نماز ہوئے گی. جو شخص اسے پڑھے گا یعنی فجر دی نماز پڑھے گا میں اس کے دن اور رات کے تمام گناہ بخش دوں گا. چاس دے نال سبحان اللہ. فجر دیاں 2 رکعتاں پڑھے فرض پڑھے او دے گناہ بخش دیاں گا اور او بندہ پھر میری پناہ اندر رہے گا، میری پناہ اندر رہے گا. تے جڑا رب دی پناہ اندر ہوئے او دے اگے کوئی میلی اکھل نہیں بے سکدا، او دا کوئی وال ونگا نہیں کر سکدا بھاویں زمانہ ایک پاس ہوئے. کی خیال ہے او جدے نال رب ہوئے انہوں کوئی پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں. لوکاں اگاں بالیاں ابراہیم علیہ السلام نو پٹ سٹے آؤ دے بیچ تے وال بھی ونگا نہیں ہوئے. سنیں جی اے موسیٰ علیہ السلام پھر 4 رکعتاں ہون گیاں. میرا محبوب بھی پڑھے گا تے میرے محبوب دی امت بھی پڑھے گی. وہ نماز ظہر دی ہوئے گی. فرمایا کہ میں او نماز پڑھنے والے مؤجر کی دیاں گا اس دی پہلی رکعت دے عوض، ظہر دی پہلی رکعت دے عوض بدلے میں اس بندے دی بخشش فرما دیاں گا. دوسری رکعت دے بدلے انہوں اے ثواب دیاں گا کہ معاشر والے دنوں دا نیکیاں والا پلہ وزنی کر دیاں گا. ظہر دی تیسری رکعت دے بدلے فرمایا میں اس بندے تے فرشتے مقرر کروں گا جیڑے فرشتے میری تسبیح بیان کرن گے، میرا ذکر کرن گے، اور جب تک وہ میرا ذکر کرن گے اس بندے واسطے بخشش دی دعا کر دے رہن گے. چوتھی رکعت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں اس بندے واسطے آسمانہ دے دروازے کھول دیاں گا اور جنت کی حوریں انہیں جانکیں گی
اور میں حوران جنت کو ان کی زوجیت یعنی نکاح میں دوں گا۔ 4 رکعتاں نے ظہر دیاں پڑھیاں، پہلی رکعت پڑھن دے نال بخشش، دوجی پڑھن دے نال نیکیاں والا پلہ معاشر والے دن بھاری، تیجی رکعت پڑھن دے نال فرشتے اللہ مقرر کرے گا جڑا اللہ دی تسبیح بیان کرن گے، ثواب نماز پڑھن والے نوں ملے گا، اور فرشتے دے لئی بخشش دی دعا کرن گے۔ چوتھی واسطے اللہ آسمان دے بوئے کھول دے گا، جنت دیاں ہوراں تھلے ویکھن گیاں، او بھئی کیڑا بندے نے ظہر دی نماز پڑھی ہے، جیڑیاں ہوراں اللہ نے دے نکاح اندر دینیاں نے او جنت جو ویکھن گیاں۔ من دی نماز پہ پڑھتا ہے وہ بھی انتظار کر دیا۔ حضور فرمایا کہ میاں بیوی جس ویلے لڑ دے نا دوئے عورت نو وہ ہوراں آواز مار دیاں بھلیے نے تیرے کو صدا نہیں ہو رہنا تے ایویں یہ نال لڑنا، انہیں ساڈے کول آنا۔ یعنی یہ ہوراں جڑیاں نیک بندہ ایمان والا ہوئے گا وہ زوجیت اندر آن والیاں ہوراں یہ جملے بولن لگے۔ بہرحال حضرت کعب بن احبار آندے نے جس ویلے پھر اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ 4 رکعت نماز ہوئے گی، وہ نماز میرا محبوب بھی پڑھے گا اور وہ دے امتی بھی پڑھن گے۔ وہ نماز نماز اثر ہوئے گی، نماز اثر ہوئے گی۔ وہ دا ثواب کی ہے جس کے ثواب میں آسمان و زمین کا کوئی فرشتہ نہ ہوگا جو ان کے لیے دعائے بخشش نہ کرے۔ جیڑا 4 رکعتاں اثر دیاں پڑھے گا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا محبوب بھی پڑھے گا، محبوب دا امتی بھی پڑھے گا۔ وہ جیڑا امتی پڑھے گا انہوں ثواب کی ملے گا کہ کائنات دے اندر کوئی زمین و آسمان دے اندر ایسا فرشتہ نہیں کہ اثر دی نماز پڑھن والے واسطے بخشش دی دعا نہ کرتا ہوئے، بلکہ قرآن اندر حافظو علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کی حفاظت کرو، درمیانی نماز اثر ہے۔ سنیں فرمایا اور جس شخص کے لیے فرشتے دعائے بخشش کریں، رب فرمایا کہ پیارے کلیم اس بندے نو میں کدی عذاب دیاں گئی نہیں۔ یہ برکت کی دی ہے، کدی برکت ہے؟ نماز یہ برکت نماز دی ہے۔ پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام 3 رکعتاں ہون گیاں جنہاں نو میرا محبوب بھی پڑھے گا، محبوب دی امت بھی پڑھے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے امت بھی پڑھے گی، حضور بھی پڑھن گے، اور غروب آفتاب تو فوراً بعد پڑھن گے۔ اور اے نماز پڑھنے والے نو اجر کی دیاں گا کہ او دے واسطے آسمان دے بوئے کھول دیتے جان گے، اور جڑے بندے نے میرے کو کوئی سوال جائز رکھیا، اللہ فرمایا نماز مغرب دی برکت دے نال میں او دی حاجت میں پورا فرما دیاں گا۔ پھر فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام 4 رکعت نماز ہوئے گی، یعنی وہ نماز عشاء ہوئے گی، اور میرا محبوب بھی پڑھے گا، میرے محبوب دی امت بھی پڑھے گی، اور یہ نماز عشاء دی ہوئے گی۔ اور عشاء دی نماز سنیں جی، عشاء دی نماز کنی افضل ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے کلیم وہ جڑا میرا محبوب بھی پڑھے گا تو امت بھی پڑھے گی۔ نماز عشاء ایک پاسے ہوئے، دنیا معافی ہے ایک پاسے ہوئے، دنیا پوری دنیا ایک پاسے ہوئے، جو کچھ دنیا دے اندر ہے وہ سب کچھ ایک پاسے ہوئے، وہ ایک پاسے ہوئے، نماز عشاء ایک پاسے ہوئے۔ اللہ فرمایا نماز عشاء پوری دنیا دے نالوں زیادہ افضل ہے۔ اگلی صاحب تو تجھے بیٹھو، پیچھے آنے والے پیچھے بندے جان، اور دنیا معافی تو بہتر ہوئے گی، اور عشاء دی نماز پڑھنے والا اپنے گناہاں تو پاک صاف ہو جائے گا۔ کتنا پاک صاف ہوئے گا؟ گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے 5 نمازاں دا ثواب سنیا ہے، ان ثواب تے انہوں ہی لبے گا جڑا نماز پڑھے گا۔ جی خیال ہے تے جڑا نہ پڑھے گا انہوں ثواب تے نہیں نہ لبنا۔ میں اکثر جملہ آنا بارش ہوندی ہوئے تے نہائے گا انہوں پانی ملے گا، باہر نکلے گا انہوں فائدہ ہوئے گا بارش تو۔ بارش دا پانی رحمت ہوندا ہے، گناہ بھی مٹاندا ہے اور بیماریاں بھی مٹاندا ہے بعض روایات دے مطابق۔ تو جڑا نماز پڑھے گا انہوں ثواب بھی ملے گا۔
تو جڑا نہ پڑھے گا انہوں ثواب تے نہیں نہ ملنا۔ اگلی حدیث مدے نال سماعت کرو جی۔ اس نو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چچا زاد بھائی نقل کر دیں، حضرت عباس دے صاحب زادے آپ فرماندے نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ نماز ادا کرن واسطے اللہ دی بارگاہ چ آندا ہے، حضرت پوری مزے نال حدیث سننا، بندہ جس ویلے نماز پڑھن واسطے اللہ دی بارگاہ وچ آندا ہے، اللہ اکبر کہندا ہے، تو اللہ پاک اس بندے نو گناہاں تو انج پاک کر دیندا ہے کہ جویں اج ماں دے بطن چوں باہر آیا ہے۔ اجے نماز نہیں سو پڑھی، تکبیر تحریمہ کہیں سو صرف، سبحان اللہ، اجے تو نماز پیچھے ہے، نماز ساری پیچھے ہے، صرف انہیں اللہ اکبر کیا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اکبر کہن دے اتے اللہ دی ذات اس بندے دے گناہ معاف فرما دے دی ہے، پاک صاف نہاتا توتا چٹا پاک ہو گیا۔ حضور نے فرمایا پھر پڑھ دے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یعنی ثنا پڑھ دے، اللہ دی حمد بیان کر دے، تو جس ویلے اے جملے بول دے تو اللہ تعالیٰ او دے نامہ اعمال دے مطابق، نامہ اعمال دے اندر او دے جسم دے والان دے برابر، او دے جسم دے والان دے برابر ایک ماہ دی عبادت لکھن دا حکم دے دیں دے۔ اللہ اے مزے کنے کو وال نے بدن تے وہ گن سکتا ہے، ہاتھ دے بندہ وال نہیں گن سکتا، حالانکہ تھوڑے جی ہوندے ہیں، پورے بدن تے کتنے وال نے، پیراں تو لے کے سر تک وال ہی وال ہی۔ تو سنیں سبحانک اللہ پڑھئیے تے او دے گناہاں دے بدلے ایک مہینہ، ایک وال تے ایک مہینے دی عبادت، ایک وال تے ایک مہینے دی عبادت، ایک وال تے ایک مہینے دی عبادت، جننے وال نے انہیں مہینے دی عبادت دا ثواب اللہ دی ذات اس بندے نو عطا فرما دے۔ اور اس کی قبر فراخ ہو جاتی ہے، اللہ دی قبر نو کشادہ فرما دے گا۔ کدی قبر نو آنکھو نمازی دی، کدی قبر بھئی نمازی دی قبر۔ اگلے جملے سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بندہ تعوذ پڑھ دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جملے بول دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جان کنی کی سختی، جان کنی کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے، یعنی جیڑی جان اسرائیل علیہ السلام کڑنی ہے نا او ویلا ہو دیتے سوکھا ہو جاندہ ہے۔ کہ دی بنا تے انہیں نماز ویچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر پڑھ دے بسم اللہ شریف، پڑھو بے سارے بسم اللہ شریف پڑھو، قرآن دی آیت بھی ہے تو پھر بسم اللہ بھی ہے، پورا قرآن ایک پاس ہے، الحمد شریف ایک پاس ہے، الحمد شریف ایک پاس ہے، بسم اللہ ایک پاس ہے، پوری بسم اللہ ایک پاس ہے، بسم اللہ دی بے ایک پاس ہے۔ پھر بندہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دا نا جاپ دے نماز اندر، اللہ انہوں ثواب کی دے گا۔ فرمایا حدیث لمبی ہے تو میں انہوں جلدی پڑھنا چاہنا، اللہ تعالیٰ دے نامہ مال دے اندر 4000 نیکیاں لکھ دینا ہے۔ پڑھیا کتھے نماز اندر، نیکیاں کنیاں 4000 نیکیاں دے نامہ مال وچ لکھیاں گئیاں، 4000 گناہ دے مٹا دیتے گئے، تے 4000 دے درجے، جنہیں فجر دیاں بھی 4 پڑھیاں، ظہر دیاں بھی 12 پڑھیاں، عصر دیاں بھی 8 پڑھیاں، مغرب دیاں بھی 7 پڑھیاں، عشاء دیاں بھی 17 پڑھیاں، پھر کو بیچ چاشت اشراق دے نفل پڑھنے والا ہوئے یا تہجد دے نفل پڑھنے والا ہوئے، وہ کنیاں کو نیکیاں کٹھیاں کردہ ہوئے گا۔ سنیں پھر بندہ کی پڑھ دا جی
سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ فرض ہے، فاتحہ شریف پڑھدا ہے، فاتحہ شریف پڑھدا تے انہوں کتنا ثواب ملدا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ انہوں حج یا عمرے دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ حج یا عمرے دا ثواب، پھر بندہ پڑھدا سبحان ربی العظیم تو اللہ رب العالمین احد پہاڑ دے برابر سونا خیرات کرن جنہ اس بندے نو ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ کنوں؟ ہاں جی کنوں؟ نمازی نو۔ یہ بات یاد رکھنا، تمام آسمانی کتابوں کے پڑھنے کے ثواب کا حقدار بن جاتا ہے۔ جڑا سبحان ربی العظیم پڑھدا ہے اللہ انہوں جنیاں آسمان تو رب کتابہ نازل کیتی ہیں انہوں نے پڑھن جنہ ثواب عطا فرما دے۔ پھر آندہ سمیع اللہ لمن حمیدہ تو اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت سے اس کو دیکھتا ہے۔ جڑا نماز وچ کھلوتا ہے رحمت دی نگاہ اللہ فرماندا ہے، اور جب سجدہ کرتا ہے تو قرآن مجید کی سورتوں اور تمام حروف کی تعداد کے برابر غلام آزاد کرنے کا اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ انہیں نہ مال کون خرچ کرے گا؟ بندہ نماز پڑھ لیتے اللہ انہوں انہیاں برکتاں عطا فرما رہے ہیں۔ پھر بندہ پڑھ دے سبحان ربی العالی تو اللہ تعالیٰ دے نامہ مال دے اندر جن و شیاطین اور انسان کی تعداد کے برابر نیکیاں درج فرماتا ہے۔ کنے کو بندے نے دنیا کوئی پتہ نہیں، کنے کو جن نے دنیا تے کوئی پتہ نہیں، کنے کو شیطان نے دنیا تے کوئی پتہ نہیں۔ اللہ رب العالمین جن و شیاطین اور انسان کی تعداد کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا ہے، اور جب اتحیات پڑھنے بیٹھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو غازی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ غازی انہوں آندے جڑا جنگ جیت کے گھر آوے انہوں ثواب ملتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جب سلام پھیرتا ہے، جب سلام پھیرتا ہے نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے۔ پھر کی ہوندہ جی اللہ دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندہ ہے۔ ان 8 دروازے کھول کے رب آندہ ہون تیری مرضی ہے جدنوں دی مرضی جا تیری یہ جنت۔ صبح دی نماز اندر 3-4 دن ہو گئے نے وہ جنت دے حوال جڑے نے موضوع ساڑا چل رہا ہے تو یقیناً نہ بندیاں نو پتہ جنت کیسی ہے۔ حضور فرمایا جنت ایسی ہے کہ تساں نہ سنے ہیں نہ تواڈے وہم و گمان اندر آئی ہے نہ او دے بارے تو آئیں جدے الفاظ سنے نے جنت تواڈے وہم و گمان تم یا لائے، یعنی ایسے الفاظ صرف جنت دا نا تے سنیا خوبصورت ہے اوتے ہورا نے اوتے یہ ہے وہ ہے فلایا اے الفاظ نے تواڈے، لیکن جنت یہ تو بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو جنت پتہ کتنی ہے؟ حدیث صرف میں اشارہ کر دیں، اگلی حدیث نہیں پڑھا۔ جڑا آخری جنتی جنت اندر جانا ہے نا اللہ نے انہوں جس ویلے جنت دینی ہے بندہ پریشان ہوئے گا یا اللہ جنت دے آباد ہے ہن مینوں تھاں کتے لبے گی؟ رب فرمایا جنی زمین ہے ہی نہ زمین ہے، زمین مشرق مغرب شمال جنوب یا تینوں میں انی جنت جگہ لاٹ کی تھی۔ چاسنا سبحان اللہ، مشرق مغرب شمال آخری جنتی اللہ فرمائے گا جا اور دیتی ہے نہیں، جا تینوں اور دیتی ہے نہیں۔ 4 مرتبہ اللہ دی ذات فرمائے گی جا تینوں جنت اندر اینی جگہ دیتی، پھر دیتی، پھر اینی جگہ دیتی، 4 مرتبہ۔ بندہ آکھے گا یا اللہ سے نہ مذاق کیوں کر رہا؟ ہاں باقیہ میری شام مذاق کرنا لی نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ حدیث شریف کے الفاظ نے نمازیہ نو کل نہیں بلکہ پرسوں میں کل بنے حدیث شریف فجر تو بعد سنائی۔ الفاظ کی نے اللہ فرمائے گا 10 گنا، کتنے گنا؟ آج جنی پوری زمین ہے مشرق مغرب شمال جنوب اے دے برابر 10 گنا تینوں میں جنتی دے اندر جنتی جگہ الاٹ کرنا، اے جگہ تیری ہے۔
دسو جڑا آخری جنتی ہے جہنم چو نکل کے جنت چ آ رہا ہے سزا بھگت کے آ رہا ہے جیلوں چھوٹ کے آ رہا ہے تے او آ رہا ہے تے اونوں اللہ اتنی جناب اللہ مہربانی کر رہا ہے تے جڑا پہلا حضور دے نال وڑیا ہوئے گا مزے دا سبحان اللہ ایسے واسطے میں آنا نہ رشتے ضروری نا یار ضروری نا رشتے ضروری نا یار دن حشر دے بخشش لئی سرکار دن حشر دے بخشش لئی سرکار او پلے او موجہ ہی موجہ نے او دے واسطے جڑا حضور دے نال جائے گا پچھلے جمعے علی حدیث ذہن چاہے نا حضرت انساندے نے سونیا جے جڑا بندہ پھر جتنا پیار کرے گا او دے نال ہی ہوئے گا تے پھر ساڑیاں تے موجہ نے میں اللہ نال بھی پیار کرنا اللہ دے رسول نال بھی پیار کرنا پھر ابو بکر و عمر نال بھی سنی نا پچھلے جمعے حدیث ایجا جمعہ گیا اس تو پچھلے جمعے حضرت انساندے نے پھر سونے میریاں تے موجہ نے اگرچہ میرے عمل ابو بکر و عمر جیسے نہیں لیکن انہوں نے نال تے ہوا گا کیوں ہوا گا کہ انہوں نے نال محبت ہے سمجھ آئی جی تو اے نماز فوائد نے اگلی حدیث سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ نقل کر دیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے اور نماز نو پڑھنے والے نو نماز قائم کرنے والے نو ستون نو سنبھن والے نو اللہ 10 نعمتاں دے نال نواز ہے 10 کیڑیاں نے کہ دنیا و آخرت دے اندر او دا چہرہ منور مزے نال سبحان اللہ نماز پڑھنے والے نو قلبی اور روحانی خوشی حاصل ہوندی ہے نماز پڑھنے والے دی قبر منور ہوندی ہے میزان عمل تے نمازی دا پلڑا وزنی ہوئے گا نماز پڑھنے والا جسم جڑا تمام بیماریاں تو پاک ہوئے گا پھر فرمایا دل میں سوز و گداز پیدا ہوگا اس سوز و گداز کی ہے یہ اندر دی کفیت دا نہ ہے یہ روحانی کفیت دا نہ ہے سوز و گداز اندر ہو دے اندر خوشی محسوس ہوئے گی پھر فرمایا جنت میں حور و قصور ملتے ہیں فرمایا دوزخ کی آگ اور قیامت کی گرمی سے اللہ اس کو نجات عطا فرمائے گا کنو ہاں جی کنو نمازی نو اللہ تعالیٰ دی خوشنودی اس بندے نو حاصل ہو جاندی کنو نمازی نو مزے علی گل سنیں آج یہ حدیث پڑھی ہے لیکن صرف جملہ انہوں نے بیان کیتا فجائے سنیں جی نمازی سویرہ لے سب تو وڈی خوشی ہوئے کہ اللہ جنت دے اندر انہوں اپنا دیدار کرائے گا سنی آج حدیث ہاں اوتھے تے حدیث ہاں بڑی لمبی پڑی ہے سوا ایتھے صرف یہ ہے کہ نمازی نو اللہ جنت اندر اپنا دیدار کرائے گا دنیا دے اتے دیدار کسے رو نہیں سمجھ آئیے نا باس ہوئے نبی پاک دی ذات کو نہ کسے نبی نو نہ کسے ولی نو سمجھ آ رہی کئی بندے آخ دیں جی جنہاں نماز لاگے نہیں جاندے ایک بندے نے بڑے کھول کے کہا نا جی ساڑھے بابا جی آندے ہیں جب تُوئی پڑھے جاؤ تو میں ذمہ دارا قیامت دن حالانکہ وہ نماز نہیں پڑھ دے سگٹ راج کے پین دیں سگٹ بھی سمجھیں کہ وہ بابے جڑیاں پین دیں مچ مل دیں انہیں کہا جی وہ دا فرمان ہے میں حضور نے تے ایسا جملہ کدی نہیں ارشاد فرمایا حضور نے تے فرمایا نماز آپ کو اپنی دے ایسا کہ نہیں بھئی یہ جڑا بندہ ہے کہہ رہے ہیں انہوں اسی کی کہیے پیر کہیے یا جاہل کہیے ناراض نہ ہونا ایسے بندیاں نال اہل سنت دا کوئی تعلق نہیں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے آخری حدیث کی سماعت کر لیں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز پڑھنے والے کے لیے 3 سعادتیں مخصوص ہیں مخصوص ہیں دینے کہ اے شاہ فلانے بندلی مخصوص ہے دے علاوہ کوئی نہیں لیتا اے فلانے دی اے فلانے دی فلانے دی
یہ مخصوص تین باتاں کیڑیاں کیڑیاں؟ اول یہ ہے کہ پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کی مانگ تک آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ کدے تے؟ نمازی تے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے قدموں سے لے کر فضائے آسمانی تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، زمین تو لے کے آسمان تک وہی کوئی ہوا ول بھی نہیں ویکھ سکتا کیڑا جڑا پکا نمازی ہوگا، یعنی حفاظت کرتے ہیں فرشتے، حفاظت کرتے ہیں۔ تیسری کی ہے، تیسرا یہ ہے کہ ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، اگر اسے خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ معلوم ہو، آج جڑا بندہ نمازی ہے نا، اگر انہوں پتہ لگ دے کہ میرا رشتہ رب دے نال کیسا ہے، فرشتہ آندہ اگر انہوں پتہ لگ دیا، نماز پڑھنا لے بندے نوں پتہ چل جائے جسے تے میں نوں اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے، ایک ہی کرے گا جی پھر؟ فرمایا پھر نماز اندر انج کھب جائے گا، انج کھب جائے گا، وہ دا دل کرے گا میں کدی نماز چھڑا ہی نہ، یعنی ہر 24 گھنٹے نماز اندر رہا، نفل پڑھا، فجر پڑھا، ظہر پڑھا، عصر پڑھا، اشراق پڑھا، چاشت پڑھا، وبین پڑھا، تہجد پڑھا، پڑھتے ہی رہا، وہ دا کیفیت بن جائے گی۔ فرشتہ آندہ ہے وہ اس طرح ڈوب جائے گا کہ پھر وہ اسے چھوڑ کر کسی اور کی جانب متوجہ، وہ دی نظر پھر کتے نہیں جائے گی، نظر ادھر ہی جائے گی جدھر یار جائے گا، جدھر وہ دا خیال جائے گا، دل و دماغ جائے گا۔ تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیوں، رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ نماز ہے کہ جڑی بے حیائی اور برے کماں تو روک دیندی۔ یہ انشاءاللہ ساڑھا جو اگلے 3-4 جمعے یہ موضوع جڑا بیان کیتا جائے گا، اللہ پاک سانو پکا سچا سچا نمازی بنائے۔